السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 رجب المرجب 1447 ہجری مطابق 2 جنوری 2026 ہے۔ کل بروز سنیچر 13 رجب المرجب 1447 ہجری مطابق 3 جنوری 2026 ہے۔ کل کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں مولائے کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ تو ہم آپ کے کچھ مختصر احوال کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں لاسٹ تک، انشاءاللہ العزیز ضرور کچھ نہ کچھ ماخذ حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے نام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا اسم گرامی علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو طالب، والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، اور آپ کی ولادت بسعادت 13 رجب المرجب مطابق 600 عیسوی مکہ مدینہ میں ہوئی تھی، کعبہ شریف کے اندر ہوئی تھی۔ 13 رجب المرجب ہجری کے اعتبار سے جب بات کی جائے تو آپ کی ولادت بسعادت تقریباً 22 قبل ہجری آپ کی ولادت ہوئی، یعنی ہجری سے 22 سال پہلے آپ کی ولادت بسعادت مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی کی ولادت بسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور آپ منفرد وہ شخصیت ہیں جن کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شدت سے درد ہوا، تو وہ زیارت کعبہ کی نیت سے کعبہ کی طرف گئیں، اور جب کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئیں تو اسی وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ یہ واقعہ متعدد معتبر تاریخی کتب میں موجود ہے، جیسے میں مثال کے طور پہ آپ کو 2-4 نام گنا دوں۔ ایک بہت ہی عظیم کتاب ہے مستدرک حاکم، تو اس کتاب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اسد الغابہ میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور تاریخ طبری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور اس واقعے پر اہل سنت والجماعت کا اجماع بھی ہے۔ آپ کی ازواج کی بات کی جائے تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلا نکاح کیا، یعنی آپ رشتے میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ کی حیات میں حضرت علی المرتضیٰ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ جب حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی تو مختلف اوقات میں آپ کے دیگر نکاح بھی ہوئے، اور مختلف کتب میں کچھ معمولی اختلاف بھی ہے کہ آپ کے نکاح کتنے ہوئے، لیکن اکثر اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کے کل نکاح 9 ہیں، یعنی جتنے آپ کے نکاح ہوئے ان تمام کی تعداد 9 ہے، یعنی آپ نے کل 9 نکاح کیے۔ تاریخی کتب میں بہت سی جگہ پر اختلاف بھی ملتا ہے، لیکن اکثریت اسی بات پر ہے کہ 9 آپ کے نکاح ہوئے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے بھائی بہنوں کے بارے میں۔ تو آپ کی بہن کے بارے میں کوئی صغیر بہن ہے، اس بارے میں کسی بھی تاریخ میں معتبر روایت نہیں ملتی ہے، لیکن ایک جگہ یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہن ہیں، یعنی حضرت علی کی بہن ہیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں۔ بھائیوں کے بارے میں مختلف کتاب میں یہ موجود ہے، اور معتبر روایت یہ ہے کہ آپ کل 4 بھائی تھے، یعنی حضرت علی کل 4 بھائی تھے۔ سب سے بڑے کا نام حضرت طالب تھا، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے ایمان کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی معتبر روایت نہیں ملتی۔ آپ کے دوسرے بھائی حضرت عقیل تھے جو صحابی ہیں، تیسرے بھائی حضرت جعفر ہیں، وہ بھی صحابی ہیں الحمدللہ، اور چوتھے آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ معتبر روایات ہیں کہ آپ 4 بھائی تھے، مشہور روایت ہے۔ آپ کے مسکن کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کا مسکن مکہ مدینہ میں آپ پیدا ہوئے۔ مدینہ سے ہجرت کر کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ملا کہ آپ ہجرت کرو، تو اس وقت نبی پاک صاحب الاولاق کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ شریف رہنے لگے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے پردہ فرما گئے تو اس وقت کے بعد آپ مدینہ میں رہے، اور جب آپ کو خلافت ملی تو آپ نے دار خلافت کوفہ کو بنایا، اور وہیں آپ رہنے لگے، اسی جگہ پر آپ کی شہادت بھی ہوئی۔ اب بات آتی ہے کہ افضلیت کی۔ کچھ لوگ افضلیت میں حضرت مولائے کائنات کو سب سے پہلے درجے پہ رکھتے ہیں، تو افضلیت کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے، اہل سنت کا اجماع بھی موجود ہے، صحابہ اکرام کے اقوال بھی موجود ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ایک نیچے حدیث دی ہے، اس پہ آپ نظر ڈالیں۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ابا جان رسولوں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ای الناس خیر بعد الرسل۔ تو نبی پاک کے برادر محترم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر، نبی پاک کے سب سے بعد ابو بکر ہیں۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ ثم بعد من، تو پھر عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی کے عمر، پھر وہ عرض کرتے ہیں ثم بعد من، تو آپ فرماتے ہیں عثمان،
پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ ہیں؟ تو یہ عاجزی انکساری حضرت علی کی ہے، تقویٰ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں صرف اور صرف مسلمانوں میں سے ایک واحد شخص ہوں۔ یہاں سے یہ دلیل ملتی ہے کہ افضلیت کی بات کی جائے تو سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ یہ چار شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، اسلام کی نشو و نما میں اہم رول نبھایا اور خلافت بھی کی۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہاں سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ حضرت علی افضلیت کے اعتبار سے چوتھے نمبر پہ ہیں اور خلافت کے اعتبار سے بھی چوتھے نمبر پہ ہیں۔ اب علم کی بات کی جائے، حضرت علی کا علم کیا تھا؟ تو علم کے بارے میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، یعنی کوئی بھی علم حاصل کرنے والا اس وقت تک علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک علی کی نسبت سے آگے نہ بڑھے۔ یعنی علم کے شہر میں جانا ہے تو دروازے کو پار کرنا ضروری ہوگا، اور جب تک حضرت علی کو نہ جان لے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ مختصر تعارف تھا۔ آپ کی شہادت کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری بمقام کوفہ کی جامع مسجد میں ہوئی تھی، اور وہیں آپ کا مزار بنایا گیا۔ یہ آپ کا مختصر احوال ہے۔